بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم۔ آج ہم سورۃ الفجر کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ الغاشیہ ہو چکی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی بڑے ہی دلچسپ انداز میں۔ تو آج ہم سورۃ الفجر کو پڑھیں گے اور اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 9 صورتیں جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں، اسی انداز میں یہ 10ویں ہیں اور اس کا رکوع 1 ہے اور آیات اس کی ہیں غالباً 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ظاہر ہے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ایک نئے دن ملتا ہے انسان کو، اس میں انسان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، نیکی کے کام کرے یا کوئی جدھر بھی جائے تو ایک اچھا دن سمجھا جاتا ہے صبح کا ٹائم کا۔ تو والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور لیال لیل کی جمع ہے نا، عشر کہتے ہیں 10 کو، تو ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اس کی مختلف تفسیر ہیں۔ ذو الحجہ کی 10 راتیں بھی مراد ہیں اور بعض مفسرین نے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی اس سے لیا ہے، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ محرم الحرام کی چونکہ سال کا ابتدا ہوتی ہے، اور بعض مفسرین جو ہے اس کو حج کے ایام میں بھی لے گئے ہیں کہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس سے مراد یعنی رات میں حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ احرام بھی باندھتے ہیں، منی عرفہ اور مزدلفہ بھی پہنچتے ہیں، تو وہ ایک برکت والی راتیں ہیں۔ تو کوئی تفسیر ہیں بہرحال۔ والشفع والوتر، اور جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ شفع جفت کو کہتے ہیں اور الوتر طاق کو کہتے ہیں۔ وتر بھی طاق ہوتے ہیں نا، 3 ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ طاق کو وتر سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور جفت تو ظاہر ہے پھر جفت ہی بچے گا نا پیچھے۔ تو بہرحال اس سے بھی مفسرین نے مراد لی ہے، شفع جفت کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ فجر، ظہر، عصر اور عشاء یہ جفت نمازیں ہیں، اور وتر اور مغرب کی نماز طاق ہے، اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی یسر جب وہ گزرنے لگے، جب وہ چلی جائے، یعنی رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے یہاں پر۔ اب آخری جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ حل فی ذالک، کیا ہے فی اس میں، قسم ان کوئی قسم، لذی حجر، عقل والوں کے لیے، یعنی بہت بڑی قسم اس میں موجود ہے عقل والوں کے لیے۔ دیکھیں نا، اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں لَتُعَذَّبُنَّ یا اہل الکفار مکہ، کہ تمہیں ضرور بضرور سزا دی جائے گی یا مکہ والوں، کیونکہ تم نے رسول کریم کو یہاں سے نکالا تھا۔ تو بہرحال جو رب ان چیزوں کو قائم کرنے پر قادر ہے وہ اٹھا بھی تو سکتا ہے، سزا بھی تو دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تم رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یقیناً اللہ تمہیں ضرور پکڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے پکڑا تھا دنیا میں، جنہوں نے سرکشی کی تھی، نبیوں کی بات نہیں مانی تھی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، فعل کہ کیا یا کیسا کیا، سلوک کیسا کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، اللہ اکبر۔ ارم ذات العماد، یہ ایسی قوم تھی، کیا وہ کیسی قوم تھی، ارم ذات العماد، وہ جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ذات العماد ستونوں والے تھے، اتنی بڑی بڑی قدیں تھیں ان کی، یہ ارم کی نسل سے تھے، عاد بن ارم بن سام بن نوح، اور عاد و نوح کا یہ پڑپوتا جا کر نکلتا ہے، تو اس سے آگے اتنی نسل چلی ہے کہ مستقبل میں بڑے بڑے خاندان بنے۔ تو بہرحال یہ بڑے قد آور تھے، صحت مند تھے، ذات العماد یعنی بڑے بڑے ستونوں والے تھے، ان کے قد بڑے لمبے تھے اور اپنے قد کے مطابق انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، مکانوں کے ستون بڑے بڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی قوم تھی لم یخلق نہیں پیدا کی گئی، مثلها اس کی مثال، فی البلاد شہروں میں۔ اب اس جیسی کوئی قوم بھی اللہ تعالیٰ نے شہروں میں پیدا نہیں کی، کیونکہ اتنے طاقتور اور مضبوط ہاتھوں والے تھے، کسی آدمی کو کھوپڑی سے پکڑتے نا تو کھوپڑی میں ہاتھ ڈالتے تو اس کا بھیجا تک باہر نکل آتا اور اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ سورۃ الشعراء میں ہے کہ اذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو گرفت کرتے ہو تو ظلم کے ساتھ کرتے ہو۔ اب دوسری قوموں کو للکارتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ۔ سورہ سجدہ میں یہ الفاظ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ بہرحال ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ ہے نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ہود کو بھیجا، تو انہوں نے ان کو کافی سمجھایا لیکن نہ سمجھے، یہ ان کو تبلیغ کی، کچھ مسلمان ہوئے، باقی کسی نے تسلیم کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی سزا دی
اور ایسی سزا دی کہ کیونکہ وہ ایک احقاف سورۃ الاحقاف میں ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ارد گرد دور دراز تک کوئی پانی نہیں تھا، ایک ریت کے ٹیلے نما جگہ تھی، احقاف اور حقف یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، وہاں پر رہتے تھے یہ۔ تو اللہ نے ایسا ان کے اوپر عذاب بھیجا، خشک سالی ہو گئی، ان کے درخت سوکھنے لگ گئے اور کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگے، پانی کی تنگی ہو گئی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے، دور دراز سے کہیں پانی کی کوئی امید نہیں تھی اور کبھی بھی بارش نہیں ہوئی تھی کئی عرصے میں، ہر وقت اوپر آسمانوں پہ دیکھتے۔ تو حود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا مانگوں گا بارش آ جائے گی، لیکن یہ نہ سدھرے پھر بھی۔ لیکن حود علیہ السلام بھی جو ہے ان سے بیزار ہو کر چلے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن ان کو دور سے ایک بادل کا ٹکڑا نظر آنے لگا اور کالا بادل تھا، تو یہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ جب وہ بادل کا ٹکڑا دور سے ان کو دکھائی دیا نا، تو ان کی جب قریب آنے لگا تو اس میں سے آواز آئی، رماد لا تذر من عاد احدا، کہ عاد قوم کو خاک کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اب اس بادل سے ان تک آواز آئی کہ یہ تمہارے لیے غرق کرنے کا سامان آ رہا ہے، لیکن پھر بھی روایات میں آتا ہے انہوں نے سنا بھی تھا، پھر بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان بادلوں میں سے تیز تند ہوا نکلی، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ آواز تھی اور وہ ہوا تھی، تو ان بڑے بڑے قد والوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا۔ سورۃ الاحاقہ میں یہ بات موجود ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے تنے تھے جو اکھاڑ کر پھینک دیے گئے۔ سورۃ الذاریات میں بھی ہم پڑھیں گے اس میں بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، نہیں چھوڑی تھی وہ ہوا کسی چیز کو، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو، جس چیز پر وہ چلتی اس کو ریزہ ریزہ یا چورا چورا کر دیتی۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے بڑا فساد مچایا۔ اللہ نے فرمایا ہم جیسے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، اور وہ قوم ثمود کے ساتھ اللہ نے ایسا حشر کیا، الذین وہ جو تھے، جابو جو تراشا کرتے تھے، الصخر چٹانوں کو، بالواد وادیوں میں، اللہ اکبر، یعنی ایسی قوم تھی جو وادیوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بنایا کرتی تھی تاکہ کوئی زلزلہ نہ آ جائے یا ہمارے گھر جو ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، ہم نے چونکہ ہمیشہ باقی رہنا ہے تو اس لیے انہوں نے چٹانوں میں جا کر گھر بنائے، پورا مکان بنایا، سونے کے کمرے بنائے، وہاں تو مہمان خانے ہوا کرتے تھے، پھر باورچی خانے ہو گئے، پھر ناچ گھر ان کے جہاں پر ڈانس اور پارٹیاں ہوا کرتی تھیں ان کی، تو ایک ایک مکان پر 100 سال ان کے لگ گئے، لیکن ہوا یہ کہ کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ بہرحال یہ وہ قوم تھی جس پر صالح علیہ السلام نے محنت کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جیسے اونٹنی کا واقعہ ہے، آگے ہم سورۃ الشمس میں پورا پڑھیں گے، یہاں اس کا ذکر نہیں کرتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ فرعون کے بارے میں آتا ہے وہ میخیں گاڑا کرتا تھا، جب کسی دشمن یا کسی رعایا میں سے کسی کو پکڑتا تو ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر ان کو سزا دیا کرتا تھا تاکہ وہ ہلے نہ۔ اور بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ ان کی جو خیمے جہاں پر لگاتا تھا اس خیمے جو تھے وہ جو اس کی جو میخیں تھی وہ سونے کی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال بڑی سرکشی کی، تو اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کی فی البلاد، شہروں میں، سب کے سب ایسے سرکش تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے غرق کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا فاکثروا فیہ الفساد، تو زمین میں انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا، تو جواب میں کیا ہوا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ اکبر، پس پھینکا ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا، ایسی عبرتناک سزا ان کو ملی کہ کسی پر ہوا مسلط ہوئی، کسی پر زلزلہ آیا۔ ان ربک لبالمرصاد، تو بھولیے نا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، گھات لگائے ہوئے ہے۔ اب دیکھیں گھات لگانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر اپنے دشمن کی نگرانی کرتا ہے، یہاں سے گزرے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب بھی نگرانی میں لگا ہوا ہے، جو تم کر رہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال دلچسپ صورت ہے، آگے نہیں جاتے، پھر اس کے واقعات لمبے آج یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے جو اس کا حصہ ہے اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔